کتنا کہا تھا نا، اپنے ننگے جسم کی نمائش مت کیا کرو، خود کو ڈھانپ کر رکھا کرو ریما، ورنہ تمہارا مجھ سے 18 سال چھوٹا ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا میں۔ لیکن آج میری جان، تمہیں میں ترساؤں گا جیسے تم مجھے اپنے سینے کے نظارے کروا کر ترساتی اور اکساتی ہو۔ نہیں پلیز ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اسد کے بدن سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر چلائی تھی، اور کتنی ہی دیر وہ اس کی منت سماجت کرتی رہی۔ اس کی ٹائی سے بندھے ہاتھ کی وجہ سے وہ چھٹپٹا بھی نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اب اس نے جذبات کی شدتوں کے بڑھ جانے پر تڑپنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسے تڑپتا دیکھنے کے بعد آخرکار اسے ریما کی حالت پر ترس آ ہی گیا۔ تبھی وہ اس کے پیٹ پر لب رکھتے اسے اپنے لبوں میں دبانے لگا۔ اسے لگا آج اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ساڑی ٹانگوں سے اوپر کرتا جا رہا تھا، اور اپنا ہاتھ اس نے ریما کو مسرور کرنے میں لگایا ہوا تھا، جب اچانک اس نے ریما کو دانتوں سے کاٹا کہ وہ لذت برا درد برداشت کرتے سسک اٹھی تھی۔ جسم بے جان ہوا تھا۔ اسد اپنے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا۔ جب اسے شہر میں ترقی حاصل ہوئی تو وہ اپنے ماں باپ اور بہنوں کو بھی شہر میں ساتھ لے آیا۔ اپنی بہنوں کی اس نے اچھے گھر میں شادیاں کی۔ دونوں بہنیں بیاہ کر ایک ہی گھر میں گئی تھی اور بہت خوش تھیں، مگر اس کی بہنیں نہیں چاہتی تھی کہ وہ شہر کی لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ وہ جانتی تھی شہر کی لڑکیاں تیز ہوتی ہیں، آ کر کبھی بھی اس کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گی۔ تبھی انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اس کی شادی گاؤں کی ہی ایک کم عمر مگر خوبصورت لڑکی سے کر دیں گے، تاکہ وہ ان کے قابو میں بھی رہے اور ان کے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی رہے اور اف تک بھی نہ کرے۔ انہوں نے اسد کو سمجھا بجھا کر اس کی شادی 17 سالہ ریما سے کرتی تھی، جو یتیم تھی، اس کی بہنوں کی جاننے والی تھی، اور اس کا ایک سوتیلا بھائی بھی تھا جو اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا، بس کبھی کبھار ملتا تھا اس سے، جبکہ اس بات پر اسد بالکل بھی راضی نہ تھا، مگر اپنے ماں باپ کے کہے کو وہ کیسے ٹال سکتا تھا؟ اس لیے اسد، جو کہ ایک بہت فرما بردار بیٹا تھا، اس نے اپنے ماں باپ کا کہا مانتے ہوئے ریما سے شادی کر لی، مگر ریما اس سے 18 سال چھوٹی تھی۔ یہ بات اس کو کھٹک رہی تھی کہ وہ آج ہونے والے مرحلے سے انجان تو نہیں ہوگی، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کی آج کی رات کے ارمانوں پر اوس پڑی تھی، وہ بھی بری طرح۔ وہ سگریٹ سلگانے کے لیے باہر بالکنی میں نکل گیا، جبکہ ریما نے، جو اپنے ہاتھوں کو مس رہی تھی، اپنے دلہے کو اپنے سے دور جاتا دیکھ کر دل محسوس سا کر گئی۔ اس کی بہنوں نے اسے سمجھایا تھا اچھی طرح کہ اس کو اپنی طرف کیسے مائل کرنا ہے، مگر وہ پہلے ہی دن ناکام ٹھہری تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور اسد کو پا کر رہے گی۔ صبح جب وہ لوگ ناشتے کے لیے نیچے گئے تو اس کی بہنوں نے ریما سے دریافت کیا اسد اس کے پاس آیا تھا اور اسے چھونے کی کوشش کی اور اپنی رات صحیح سے گزاری تھی، جس پر وہ منہ بنا کر نفی میں سر ہلا گئی، ہچکچاتے ہوئے۔ آپی، وہ جو بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے، مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، میں کیا کرتی؟ میں تو چاہتی تھی وہ میرے قریب آئے، مگر وہ غصے سے اٹھ کر بالکنی میں چلے گئے۔ اس نے ایک ایک لفظ سچ بتا دیا تھا، جس پر اس کی دونوں بہنیں سر تھام کر رہ گئی تھی۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے پگلی؟ وہ جیسا جیسا کہتا ویسا ویسا کر دیتی۔ اب سے ہم تمہیں اس کو رجھانے کی کلاسز دیں گے، اور یاد رکھنا تمہیں ہمارے ہر کہے پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسے نہ کیا تو اسد تمہیں چھوڑ کر شہر کی کسی اور شاطر لڑکی سے شادی کر لے گا۔ کیا تم ایسا چاہتی ہو؟ اس کی بڑی نند نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیرک نگاہوں سے پوچھا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اسد کو کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ گاؤں کی لڑکیاں اپنے مردوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ نہیں، میں اپنے شوہر کو کسی سے بھی نہیں بانٹوں گی، میں ان سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے اپنا شوہر کسی اور کو دے دوں؟ وہ ایک دم روتے ہوئے بولی، جب اس کی دوسری نند نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا تھا، بس پھر جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی کرنا، ورنہ کوئی چڑیل آئے گی اور تمہارے شوہر کو لے اڑے گی، اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی، روتی رہ جاؤ گی، سمجھی تم؟ وہ ایک دم سے گھرکتے لہجے میں بولی، جس پر اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔
اس کی نندے 2-3 دن وہیں رہی تھی اور اس کو جو جو ٹپس بتاتی تھی ان پر وہ اچھی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس سے اسد کے سامنے سب غلط ہو جاتا۔ اب اسد بھی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا، اس کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا جس پر وہ دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا شوہر اس کی جانب راغب ہو جائے؟ وہ راتوں کو بیٹھ کر سوچا کرتی تھی مگر اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آتی تھی۔ وہ نہایت سلیقہ مند لڑکی تھی، نہ صرف اس کے ماں باپ کا خیال رکھتی، ان کی خدمت کرتی، بلکہ اس کے لیے بھی ان کے من پسند کھانے بناتی تاکہ وہ اسے کبھی ناراض نہ ہو، اسے خوش رہا کرے اور اسے اپنے قریب کر لے۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اس کو کھانے بنا کر خوش تو کر سکتی ہے، مگر اس کی جسمانی خواہشات کا کیا؟ اسد ایک بھرپور مرد تھا، اسے اپنی نفسی خواہشات کے لیے بھی تو کوئی چاہیے تھا جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزار سکے، مزے لے سکے۔ مگر وہ اپنے اس کم عمر بیوی سے کیا کہتا؟ اس کو تو سوچتے ہوئے بھی شرم آتی۔ اس کو اپنی طرف سے پوری کوششیں کرتے ہوئے دیکھ کر اسد نے اس کا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا۔ وہاں جا کر اسے ایک نئی دنیا کا معلوم ہونے لگا تھا۔ اسد چاہتا تھا کہ وہ خود تعلیم حاصل کرے، ساتھ ساتھ اسے ایسی چیزوں کا بھی شعور حاصل ہو وہ جو خود اس کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے کالج جاتے ہوئے 6-7 ماہ بیت چکے۔ اب وہ کافی باتوں کے بارے میں جان گئی تھی۔ اس کی سہیلیاں بھی بہت سی باتیں کرتی جس کا اسے پہلے سے معلوم نہ ہوتا، جیسے کہ بوائے فرینڈ کی باتیں، بوائے فرینڈ ان کو کیسے خوش رکھتا ہے، ایسی باتیں۔ مگر اس کا تو شوہر تھا، اس کو بھلا بوائے فرینڈ کی کیا ضرورت؟ ہاں، وہ یہ سب کچھ اپنے شوہر پر اپلائی کر سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، آج اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ نہ کچھ تو ضرور نیا کرے گی جس سے اسد اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اسد اس کی کم عمری کی وجہ سے اور لڑکیوں کی جانب جانے لگا ہے۔ آج وہ گھر گئی تو وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا جسے دیکھ کر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد اس لڑکی کو گھر کیوں لایا۔ جب وہ خود ہی اس کے پاس جاتی پوچھنے لگی تھی، یہ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ جب وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری بزنس پارٹنر ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے، اس کا شوہر بزنس کے سلسلے میں باہر ہے، اس لیے یہ 3-4 دن کے لیے یہیں رہے گی، کیونکہ ان کے گھر میں کل رات ہی ڈاکہ پڑا، اس لیے اس کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کے لیے کمرہ تیار کروا دو اچھا سا، یہ 3-4 دن کے لیے ہماری مہمان بنے گی۔ وہ اسے نصیحت کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گلے میں اتارتے اس کے لیے کمرہ تیار کروانے چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ابھی تک کہے لگا لگا کے اسد سے باتیں کری تھی اور نہایت قریب بیٹھی تھی۔ اس کے ان لوگوں کا تو سونے کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ اسد، کمرہ تیار ہے اور میں نے کھانا بھی لگوا دیا، امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی آ جائیں کھانے کے لیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی کڑواہٹ ظاہر کر کے اسد کا دل خود سے کھٹا نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جب وہ اپنی دوست مہر کو اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ آ جائیں کھانا کھائیں ساتھ آ کر، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر اس کے امی ابو سے سلام کیا اور فوراً سے اسد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جو کھانا سرو کروا رہی تھی وہیں ششت کھڑی رہ گئی کہ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی، یہ میری جگہ ہے، آپ اٹھ کے یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ صاف سیدھے لہجے میں بولی۔ اس کا بالکل ارادہ نہ تھا اپنی جگہ کسی اور کو دینے کا۔ جب اسد نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا، کیا ہو گیا ریما، ایک جگہ ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا اگر تم ساتھ بیٹھ جاؤ گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گرکتے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی امی بھی تنگ نظروں سے اس نئی آئی لڑکی کو دیکھ کر بولی تھی جس کے لیے ان کا بیٹا ان کی بہو کو ڈانٹ رہا تھا۔ اسد، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اپنی جگہ کسی اور کو نہیں دینی چاہیے، یہ تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے اور تمہاری مہمان کو بھی۔ اس کی امی کو اپنی طرفداری کرتے ہوئے دیکھ اس نے دل میں ہی شکر کیا تھا، جبکہ کھلے عام اتنی بے عزتی پر نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کو اٹھ کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھنا پڑا تھا۔
جبکہ وہ ان کے درمیان میں بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا کہ اب وہ اس کی جگہ نہیں لے پائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ مہر جو کہ کافی دیر سے اسد کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس کا دل آ گیا تھا اسد پر، اس لیے اپنے شوہر کے جاتے ہی وہ ڈکیتی کا بہانہ کرتے ہوئے اسد کے سامنے اپنے دکھڑے رونے لگی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسد کو اسے اپنے گھر لانا پڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان 2-3 دنوں میں وہ اسد کو اپنا ایسا گرویدہ کر لے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہ پائے اور اس کے قریب آ جائے۔ وہ اسے ایسا جنسی تعلق بنا لے جس سے وہ اس سے دور نہ جا پائے، اور تب تک وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی، اسد کی ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مگر جیسے وہ اس کے گھر آئی تو اس نے اپنے سے کم عمر اسد کی بیوی کو دیکھا تو اسے اپنے ارمانوں پر اوس پڑتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اسے جلدی ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسد اس کے اتنے بھی قریب نہ تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ ان دونوں میں ایسا کچھ کرے گی جس سے اسد اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور ہمیشہ کے لیے وہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس نے پہلے آ کر ریما کی کرسی پر بیٹھی تاکہ اس کی جگہ لے سکے، مگر اس کی ساس شاید اس کو زیادہ ہی چاہتی تھی، اس لیے اس کو وہاں سے اٹھوا دیا۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی معاملے میں وہ چونک گئی تھی، کوئی بات نہیں، اگلے معاملے میں ضرور جیت جاؤں گی، وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ کھانا کھانے کی دیر تھی کہ وہ لوگ پھر سے کھانا کھا کر اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اپنے بزنس کے متعلق باتیں کرنے کے لیے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ آخر کیوں اسد اس کے ساتھ زیادہ وقت بتا رہا ہے؟ یہ چیز اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر ابھی بھی وہ نیچے سے اوپر نہیں آیا۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ چپل پاؤں میں اڑیستی ہوئی نیچے گئی اور دبے قدموں جا کر دیکھا تھا جہاں وہ باتیں تو کام کی ہی کر رہے تھے، مگر وہ نہایت بیہودہ انداز میں اسد کے اوپر جھکی ہوئی تھی اور اس سے کوئی فائل چیک کروا رہی تھی جس پر ریما مٹھیاں بینچ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کی؟ وہ ایک دم اندر آ گئی تھی۔ اسد، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ چلے نا کمرے میں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اس کے پاس جاتے بولی، جب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں کام کر رہا ہوں ریما، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ جا کے، جب کام ختم ہو جائے گا میں خود آ جاؤں گا، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کرارے لہجے میں بولا تھا۔ اس کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یقیناً اس کا دل اس کی بچگانہ باتیں سننے کا نہیں، بلکہ مہر جیسی بولڈ لڑکی کی باتیں سننے کو ترس رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ آنسو پیتی رہ گئی، مگر وہیں کھڑی رہی۔ جب اسد نے اسے دوبارہ جانے کا اشارہ کیا تھا، اب جاؤ، ابھی ہم کام کریں، تم ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہو، وہ اس کو جانے کا کہتے بولا تھا جب مہر اسے طنزیہ دیکھ کر بولی، لگتا ہے تمہاری گاؤں کی بیوی کو شہری بات سمجھ نہیں آتی، یہاں سے جانے کا کیا لوگی میڈم، وہ آئی برو اچکا کر کہتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس کی مسکراہٹ میں صاف جیت کا نشہ تھا کہ دیکھ لو، تم بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کو تسخیر نہیں کر پائی اور میں کل کی آئی عورت اسے جلد ہی اپنی جانب مائل کر لوں گی۔ یہ دیکھ کر وہ ٹوٹے دل سے اپنے کمرے میں آئی تھی، مرے مرے قدموں سے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی، بیڈ پر گر کے بری طرح رونے لگی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی اور اپنے آپ سے شدید نفرت سی محسوس ہونے لگی کہ آخر وہ کیوں اسے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا فائدہ اس کی اس خوبصورتی کا؟ وہ بلک بلک کر روتی رہی تھی مگر وہ نہیں آیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ریما، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ رات دیر سے آیا تھا، اس لیے رو رہی ہے۔ تبھی میٹھے لہجے میں بولا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی، جائیں آپ اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس، دیر سے آپ اس کے پاس بیٹھے تھے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ سسک کر بول رہی تھی جب اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری جان، میری بیوی تو تم ہو، بھلا تمہیں چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں؟ میں اس سے تو کام کی باتیں کرنی تھی نا، اور وہ ضروری بھی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے بولا،
جب اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، چپ کر کے یہاں میرے ساتھ سو جائیے، وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولی، جس پہ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ابھی ہی انہیں لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اسد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مہر کو ڈرے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہوتا اٹھا۔ کیا بات ہے مہر؟ تم رات کے اس وقت؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں بولا تھا، جب وہ کپ کپاتے ہوئے بولی، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اسد، میں اکیلے نہیں سو سکتی کمرے میں، تم تو جانتے ہو ہمارے گھر ابھی کل ہی ڈکیتی ہوئی ہے، ان لوگوں نے مجھے باندھ رکھا تھا اور کل کا خوف ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکلا، پلیز میں اکیلی نہیں سو سکتی، تم چلو نا میرے ساتھ، تھوڑی دیر باتیں کرنا اور پھر جب میں سو جاؤں تو واپس آ جانا، اور مجھے یقین ہے تمہاری بیوی کو برا نہیں لگے گا۔ وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اسے اپنے جال میں پھنساتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ مان گیا تھا، اور اس نے پلٹ کر ریما کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ریما، تم لیٹو، تم تو نہیں ڈرتی نا، میں ابھی تھوڑی دیر تک اس کو سلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ جا چکا تھا، جبکہ وہ ریما پر ایک نظر بھی اچھال کر وہاں سے اس کا ہاتھ ہمیں جا چکی۔ پیچھے وہ پھر بھلک بھلک کر رونے لگی تھی۔ آخر کیوں تھی وہ اتنی بے بس؟ رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی تک وہ کمرے میں نہیں لوٹا تھا۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کمرے کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگے تھے۔ جیسے ہی اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو مہر کا ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھو رہا تھا۔ وہ اس کے عریاں سینے پر ہاتھ بری طرح پھیر رہی تھی، جبکہ اس کے لب اسد کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو چکے تھے۔ آخر وہ کیسے اس کے شوہر پر قبضہ جما سکتی تھی؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑی تھی۔ جب اس کی دھاڑ سن کر نہ اسد اٹھ گیا تھا بلکہ اس کو حیرانی بھی نظروں سے یہاں دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں ملتے بولا، یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ مجھے کہہ کر آئے تھے کہ آپ تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں، اور 2 گھنٹے سے آپ یہاں آئے، اور آپ اس حالت میں اس لڑکی کے ساتھ لیٹے۔ آپ کو کوئی شرم نہیں آتی؟ وہ ایک دم لرزتے لہجے میں بولی، جس پر وہ ناسمجھی سے اپنی طرف دیکھنے لگا تھا، جہاں اس کی شرٹ کے سارے بٹن کھلے اور اس کا سینہ ننگا نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا، جو ناسمجھی کی کیفیت میں سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں سوئی ہوئی تھی اسد، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس تم لیٹے ہو، شاید میں سمجھی کہ میرے شوہر ہیں، اس لیے مجھے معاف کرنا اسد۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جس پر اسد نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہوئے اس کے کمرے سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور ایک دم اس کے بالوں کو دبوچتے ہوئے جھٹکا دیا۔ خبردار جو میرے شوہر پر بری نظر ٹکائی، وہ صرف میرے ہیں، اگر تم نے ان کو ذرا سا بھی اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو یہ تمہاری سنہری زلفوں کو کاٹ کر رکھ دوں گی اور تمہارا منہ نوچ لوں گی، سمجھی تم؟ جھٹکا دے کر وہ اسے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے مہر غصے سے اپنی بیڈ شیٹ نوچ کر رہ گئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ اب دیکھنا میں تمہارے شوہر کو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنا بناتی ہوں، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ وہ چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ لیے بولی، جبکہ اسد جو کمرے میں آ چکا تھا پریشانی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جو سفید چہرے کے ساتھ کمرے میں لوٹی تھی۔ میری بات سنو ریما، وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے بولا۔ خبردار مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اسد نے محسوس کیا تھا سوتے ہوئے بھی اس کا وجود پوری طرح ہل رہا تھا۔ یقیناً وہ رو رہی تھی، مگر وہ اس سے بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسد نے اسے بہت بار پکارا، مگر آگے سے خاموشی کا پہرا تھا۔ صبح بھی جب وہ لوگ اٹھے تو اس نے دیکھا کہ ساتھ میں ریما موجود نہیں تھی۔ یقیناً وہ نیچے جا چکی ہوگی ناشتہ بنانے کے لیے۔ وہ جب نکسک سے تیار ہوتا ہوا نیچے اترا تو ناشتہ میز پر لگا چکی تھی، جبکہ وہ سب بیٹھے ناشتہ شروع ہی کرنے والے تھے
اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بھی اس نے اسد سے کوئی بات نہیں کی۔ اسد پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہ لگتی تھی۔ اسد جلدی کرو، پتہ ہے نا ہماری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مہر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اسد مہر کے کہنے پر جلدی جلدی کھانا ختم کرنے لگا اور اس کے ساتھ آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنے لب کاٹ کے رہ گئی۔ آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آنے لگے تھے۔ وہ آخر کس سے مدد طلب کرتی؟ وہ جانتی تھی کہ مہر کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی، ضرور اس کے شوہر پر ڈورے ڈالے گی اور اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہے گی۔ اگر اس نے اس کو تسخیر کر لیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ جب اس کی ساس نے اس کی پریشان حال صورت دیکھی تو اس کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس وقت اس کے سسر بھی اپنے کمرے میں موجود نہ تھے، وہ دونوں تنہا تھے۔ جب اس کو پچکارتی ہوئی بولی تھی، بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ان کی کہنے کی دیر تھی کہ اس نے روتے ہوئے الف تا یہ ساری کہانی سنا دی، جس پر وہ بھی پریشان ہوئی۔ ان کا بیٹا سیدھا سادہ تھا، لیکن وہ کسی عورت کے معاملے میں پڑ جاتا تو وہ اسے واپس لانا یقیناً مشکل ہوتا۔ یہ سوچ ان کے ذہن میں لہرائی تو وہ سر جھٹکے رہ گئی۔ بیٹا تمہیں ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا، اسد کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ اس لڑکے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، کیوں اب تک تمہاری طرف راغب نہیں ہوا؟ اتنی فرما بردار بچی ہو تم۔ وہ اس کے منہ کو پیار سے چومتے ہوئے بولی، جس پر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں کیا کروں اماں، آپ ہی بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں جس سے وہ میرے ساتھ صحیح سے زندگی گزارے، میری طرف دیکھیں محبت بھری نگاہوں سے، مگر وہ ہے کہ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو تو صرف مہر جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو رات کو ان کے قریب آئی ہوئی تھی بری طرح، اور انہوں نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں، معاف کر دیا۔ وہ ان کی طرف شکوہ کو نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر پریشان تو وہ بھی ہوئی تھی۔ تم فکر مت کرو بیٹی، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ہم اس لڑکی کا، گھر آئے گی تو دیکھ لیں گے، مگر باہر اسد اس کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، وہاں کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی جب وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بے نقص سے تیار رہا کرے گی، جو جو اس کو طریقے آتے تھے وہ سب آزمائے گی۔ پہلے تو وہ شرم کھا کر کچھ کرنے سے باز آ جاتی، مگر اب اسد نے اسے خود اکسایا تھا کہ اب وہ بری بن جائے تو وہ بری بن کر دکھائے گی۔ شام ہو چکی تھی، آج اسد واپس نہیں آیا تھا، وہ پریشان تھی۔ رات کو اپنے ساس سسر کو کھانا کھلا کر سلا چکی تھی۔ رات کے 12 بجے مہر اور اسد گھر میں داخل ہوئے۔ اسد کچھ مدہوش سا لگ رہا تھا، جسے مہر نے سہارا دیا ہوا تھا۔ جیسے وہ لوگ اندر آئے، وہ تیر کی تیزی سے ان کے پاس پہنچی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اسد میری طرف دیکھیں، مگر وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ جب اس نے قہر بری نگاہوں سے مہر کو دیکھا تھا، کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ کیوں نہیں ان کو ہوش آ رہی؟ اس حالت میں تو نہیں آتے پہلے، یہ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ وہ اس کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب وہ عیار نظروں سے اس کو دیکھتے کہنے لگی، وہ کیا ہے نا، ہم لوگ ایک پارٹی میں چلے گئے تھے، وہاں اسد نے ڈرنک کر لی، تم تو جانتی ہو نا ڈرنک کر کے کسی کو ہوش کہاں رہتا ہے، اور اسد نے مجھ سے اظہار محبت کیا، دیکھنا چاہو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے طنزیہ ہنستے لہجے میں بول رہی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے اسد ایسا کبھی نہیں کر سکتے، وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی۔ جب مہر نے اس کو تعصب سے دیکھا، اس نے اور اپنے فون پر انگلیاں چلاتے اس نے ایک ویڈیو سامنے کی جہاں اسد اس کے اوپر جھکا ہوا، کبھی وہ اس کے گردن پر لب رکھتا تو کبھی اس کے لبوں کو چومتا۔ یہ دیکھ کر وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اسد کے اوپر سے ہاتھ چھوٹتے لمحوں میں نیچے گرے تھے۔ جب وہ کہا لگا کر ہنسی، اب بولو، اور بھی کچھ جانا باقی ہے کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے طنز کے تشتروں سے گھائل کرتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اپنا لب کاٹ کر رہ گئی اور بامشکل ہی اسد کا بوجھ اپنے پر منتقل کیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تمہیں دیکھ لوں گی، اور اسد کو زبردستی اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ پیچھے وہ جلتی کڑتی رہ گئی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے تو یہ سب دیکھ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، اسد کو میرے حوالے کر دینا چاہیے تھا، مگر بہت پکی لڑکی ہے، یہ باز نہیں آئے گی ایسے۔ اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا ہوگا جس سے اسد
مکمل طور پر میرا ہو جائے گا اور یہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتے ہوئے خود اسد کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ کوئی ایسا پلان سوچتے ہوئے بولی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اسد باتوں ہی باتوں میں اسے بتا چکا تھا کہ ریما کم عمر ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر اب تک حق نہیں جما پایا، اور اس کی بھی کافی نفسی خواہشات ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے، جس پر وہ اس کی دکھی ہمدرد بنتے ہوئے بولی تھی، ہم کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے۔ وہ اس کے قریب آنا چاہا اور اس کے لبوں پر جھکی جب اسد نے اسے روکا بھی نہ تھا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے کسی جسم کی تلاش تھی، مگر ذہن بار بار اس کو یہ تانے دے رہا تھا کہ یہ ایک غیر محرم ہے، جس پر وہ اسے جھٹکے سے ہٹا گیا۔ اور میٹنگ سے واپسی پر جب وہ لوگ بزنس ڈیل کے سلسلے میں ریسٹورنٹ گئے تو وہاں اس نے اس کو جان بوجھ کر ڈرنک کروا دی، جس پر وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا، اور تبھی اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے اس نے گاڑی میں اس کے ساتھ گندی گندی تصاویر بنوا لی تاکہ وہ گھر جا کر اس کی بیوی کو دکھا سکے اور اس کی بیوی خود اس کو چھوڑ کر چلی جائے۔ مگر یہاں تو سب معاملہ ہی پلٹ چکا تھا۔ اس کی بیوی یہ سب دیکھ کر بھی اسد کو چھوڑ کر نہ گئی، بلکہ اس کو لے کر اپنے کمرے میں ساتھ چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنا منہ نوچنے کو آ گئی تھی۔ اب تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے اسد کو اپنا بناؤں گی، بس کل کی دیر ہے۔ اگلے دن اس کی نندوں نے اس کو دعوت کی تھی۔ وہ سارے لوگ دعوت پر انوائٹڈ تھے جب اسد کی کال آئی کہ وہ وہاں وقت پر نہیں پہنچ پائے گا۔ آج ان لوگوں کا وہیں رکنے کا ارادہ تھا، جبکہ اسد نے کہا تھا وہ رات کو وہاں آ جائے گا، مگر رات ہو گئی، وہ ابھی تک نہیں آیا، اور اس کو دل ہی دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اسد کیوں وہاں نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو لڑکی، آ جائے گا، وہ اتنی پریشان بھی نہ ہو، تمہارا ہی شوہر ہے۔ اس کی نند اسے چھیڑتے ہوئی بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ نہیں جانتی اس لڑکی کو، وہ میرے شوہر کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے انہیں پا لے گی، اس لیے میں ڈرتی ہوں رات دیر تک جب وہ باہر رہتے ہیں تو کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ پریشان کن لہجے میں بولی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ حبت کرنے لگی اسد سے، وہ اسے پوچھتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنسو بہاتے اذیت بھری مسکراہٹ سے بولی، شوہر ہیں وہ میرے، اس کے پاس میرے لیے کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اسد، مدہوش سا بولا، اور وہ اسد آج تنہا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے وہ اسد کے جوس میں جوشیلی نشے کی دوا ملا گئی، جس پر وہ بے قابو ہوتے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ آؤ نا میرے پاس اسد، وہ اس کی گود میں بیٹھ کر بلیک نائٹی سے اسے جلوے دکھاتے بولی، تم ریما ہو نا، میری ریما۔ مہر اس وقت خلوت کے موقع پر ریما کے ذکر پر کڑ کر رہ گئی تھی، مگر کیا کرتی، اسے اس وقت اپنا مقصد انجام دینا تھا، اس لیے فوراً اس بات میں سر ہلاتے بولی، ہاں اسد، میں تمہاری ریما ہی ہوں۔ اس کی اتنے کہنے کی دیر تھی کہ اسد نے مہر کی گردن میں ہاتھ ڈالے قریب کیا اور اسے ریما سمجھے اس کے نرم و ملائم ہونٹ چوسنے لگا، جبکہ دوسرا ہاتھ وہ اس کی نائٹی کو سرکاتے اس کی رانائیوں کو سہلا دبا رہا تھا۔ پلیز اسد، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ ریما بنتی بولی، مگر دل سے چاہ رہی تھی کہ رکو مت اسد، اس سے بھی آگے جاؤ اور مجھے تسخیر کر لو۔ مہر نے ڈرامہ کرنے کی شروع میں تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اپنی طلب کی وجہ سے اس نے اسد کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ اب اس کی اندرونی چھیڑ چھاڑ سے بھرپور لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کی باہوں میں سسک رہی تھی، جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ایک عورت کا گھر توڑ رہی ہے، مگر جسم کا انگ انگ کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا کر رہی ہوں، اسد کر رہا ہے، وہ تو خود اسے ریما سمجھ رہا ہے اور اس کے قریب آ رہا ہے۔ تنہائی ہو، دو جوان جسم اور سب سے بڑھ کر نشہ بھی ہو تو بہکنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسد بھی بہک رہا تھا، اور کیوں نہ بہکتا، مہر جیسی بھلا کا ساتھ جو تھا۔ اس نے ہونٹوں کو سک کرتے جب وہی عمل اس کے جسم کے ساتھ کیا تو مہر کا اعتراض سسکنے میں بدل گیا۔ اسد اب مہر کے ہونٹوں کو چومتے گردن پر پہنچا اور یہاں سے نیچے اس کا سینہ چھپا رکھا۔ اسد نے جیسے ہی نائٹی ہٹائی، کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا اور اندر نہ صرف ریما بلکہ اسد کے ماں باپ اور بہنیں بھی آئی تھیں۔ ریما جو مہر کے فون سے آنے والی تصاویر دیکھ کر دنگ رہ گئی، فوراً رات کے پہر نکلنے لگی تو اس کے جانے کی وجہ سب نے دریافت کی تھی،
جس پر وہ سب کو ایک ایک بات بتا گئی تھی۔ اس پر سبھی اس کے ساتھ واپس آئے۔ مہر کو اندازہ نہ تھا کہ وہ سب کو حقیقت بتا کر اپنے ساتھ ہی لے آئے گی۔ اندر کا منظر دیکھ ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، اور جیسے ہی مہر کی نگاہ دروازے پر گئی تو وہ کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح سے اسد سے دور ہوئی تھی اور فٹافٹ خود کو ڈھکنے لگی۔ یہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے بولی۔ اسد ہی میرے قریب آیا تھا، مجھے ریما سمجھ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہا بھی میں ریما نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لاتے بولی۔ جب اس کی نند نے آگے بڑھتے ہوئے کس کر اس کا منہ تھپڑوں سے لال کیا، ایک کے بعد ایک تھپڑ برساتی جا رہی تھی وہ اس کے منہ پر۔ کمینی، کیا ہم اپنے بھائی کو نہیں جانتے؟ تو ہی فساد کی جڑ ہے، کیوں رہنے آئی ہے یہاں؟ وہ اس کے بال دبوچتے ہوئے بولی، جس پر اس کا سارا سر ہل کر رہ گیا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہی آیا تھا یہاں پر میرے قریب۔ وہ اسد کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی، جو ایک طرف لڑکھڑا کر نشہ اس کے سر پر چڑھ چکا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ توبہ توبہ کرتے کمرے سے باہر نکل چکے، جبکہ ریما پتھر کی مورت بنے اسد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن نے پانی کا بھر کر جگ لاتے ہوئے اسد کے منہ پر اونڈیلا، جس پر وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا اور آنکھوں کو مسل کر اٹھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ سب لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ اپنا درد سے پھٹتا سر تھامتے بولا۔ جب مہر کو اپنے قریب عریاں ساتھ دیکھ کر وہ ششد رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس حالت میں میرے ساتھ؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تنقیدی نگاہ سے بولا تھا، مگر جب اپنے اوپر نظر پڑی اور سب کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کو دیکھا جو بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں، محبت کا روگ۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا، اس کو اپنی صفائی دینے کے لیے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسلسل قدم پیچھے لینے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ مجھے دھوکہ دیتے رہے اور مجھے یہ کہتے رہے کہ میں چھوٹی ہوں اور دوسری لڑکیوں سے مزے لیتے رہے۔ تف ہے آپ کی محبت پر، آپ کی چوائس پر۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ اسد کے منہ پر مار کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کی نندیں مہر کو بالوں سے دبوچ کر اس گھر سے باہر نکال چکی تھی۔ وہ دھاڑ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ اس کو اپنے پورے کپڑے تو لینے دو، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ اب وہ نیچے لاؤنج میں اپنے ماں باپ کے سامنے سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ نظریں شرم سے جھکی تھی، اٹھنے کے قابل نہ رہی تھی، جبکہ اس کے باپ نے اٹھ کر آگے آتے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، اور یہی اس کی ماں نے بھی کیا تھا۔ ہمیں شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ ہم نے تم نے شہر اس لیے تو نہیں آنے دیا تھا کہ تم اپنی تربیت ہی بلا دو؟ کیا ہم نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم ایک بیٹی کی زندگی اجاڑ دو اور دوسری کے ساتھ زنا کرو؟ تم پر ہمیں افسوس ہے کہ تم ہماری اولاد ہو۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے، جبکہ وہ پیچھے اپنے آپ سے پوچھ کر رہ گیا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے قریب مہر کو آنے ہی کیوں دیا، جس سے وہ اس کو نشاور دوائی دے رہی تھی؟ نہ وہ اس کو اپنے کمرے میں داخل ہونے دیتا، نہ وہ اس کے دماغ سے چھیڑ چھاڑ کرتی، اور نہ وہ ریما سمجھ کر اس کے قریب جاتا۔ سب کچھ غلط ہو گیا تھا، اور جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ گیسٹ روم میں شفٹ ہوئی گئی تھی۔ اس نے اسے بات کرنی چاہی، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ پلیز دروازہ کھولو ریما، آئی ایم سوری، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ سسکتے بولا۔ وہ پوری رات اس کے کمرے کے باہر بیٹھا رہا تھا، اندر وہ روتی رہی اور باہر وہ۔ صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ جھٹکے سے اٹھا۔ میری بات سنو ریما، میری طرف دیکھو تو صحیح، میں نے خود کچھ نہیں کیا، اس نے ہی میرے جوس میں نشاور دوائی ملائی تھی، وہ اس کو اپنا یقین دلاتے ہوئے بولا، جب وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی رکنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ جب اس کو وقت نہیں دیتا تھا تو اس کے پاس بھی اپنے قیمتی وقت میں سے اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا اچھی طرح کہ اس نے اسد کو کیسے تڑپانا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے نیچے چلی آئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ نندے بھی اس کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ناشتہ لگاتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی ایک نند نے پوچھا تھا، جس پر ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیچے آ چکا تھا۔
ناشتے کے لیے اور چور نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جو اپنے کھانے میں مگن تھے۔ اچانک ریما کی آواز گونجی تھی، ابھی میں شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے لے جائیں گی؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس پر شاید ہی اس نے پہلی بار زندگی میں کسی سے فرمائش کی تھی۔ جب وہ اچانک بولی، ہاں کیوں نہیں، ہم چلتے ہیں آج، اور رات دیر سے گھر آئیں گے۔ وہ اپنے بھائی کو جتاتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کو لے جا چکی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی مگر وہ واپس نہ آئی۔ اسد اب بے چین ہو چکا تھا۔ آج تو وہ آفس بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آخر وہ کیسے آفس چلا جاتا؟ ذہنی سکون جو میسر نہ تھا۔ دل بار بار ہمک کر ریما کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ جیسے اس نے نگاہ دروازے پر ڈالی تو وہ دھنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں اپنی نندوں کے ساتھ جس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا یقیناً وہ ریما تھی، مگر وہ اتنی بدلی ہوئی کیسے لگ رہی تھی؟ ریما نے اپنے لمبے گھٹنوں تک آتے بال کٹوا کر کندھے تک کروا لیے۔ سٹائل سے کٹے بال اس کے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ آفیشل کروانے کے بعد اس کا چہرہ اور نکھرا تھا، اور شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو اتنی گرومنگ کے ساتھ دیکھ اسد کو اپنا دل اپنے سینے سے باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے قریب جانا چاہا اور وہ اس کو اگنور کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی نندیں ہنستی دباتی وہ اپنے امی ابو سے ملتے ہوئے انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جبکہ اس رات کو جب وہ کمرے میں گیا تو وہ اب بھی وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے گیسٹ روم میں جانا چاہا تو وہاں کا دروازہ لاک تھا، جس پہ وہ دل محسوس کر کے رہ گیا۔ اب ایسا روز ہونے لگا، وہ بند سنور کر اس کے سامنے پھرتی تھی۔ اس کا دل کرتا اسے چھوئے مگر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اس کے پاس سے ہی گزر جاتی اور وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ جاتا۔ اس کا شدت سے دل چاہتا کہ اس کے قریب جائے مگر وہ اس پر ایک بھی نظر کرم نہیں ڈالتی۔ ایک ماہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ اب تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ ناشتے کے لیے جانے لگا تو اس کی امی ابو ٹیبل پر موجود نہ تھے۔ یقیناً وہ جلد ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک سنہری آنچل لہراتے ہوئے کچن سے نکلی۔ اس کے آگے جھکتے ہوئے کھانا رکھا۔ اس کی شرٹ کا گلا نہایت گہرا تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں باہر آنے والی ہو گئی تھی۔ آخر یہ اس نے کیسا گلا پہن رکھا تھا؟ پہلے تو اس کا گلا گردن تک تنگ ہوتا، مگر آج اس کا گلا دیکھ کر اسد کو اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے اریاں سینے پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے انہیں تر کیا۔ شدید پیاس جاگ چکی تھی اس کے اندر۔ اس نے اس کو تاڑنا چاہا جب وہ اس کے آگے ناشتہ رکھ کر جا چکی تھی۔ کمر مٹکاتے اس کی ایک ایک ادا کو اسد غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کو بھی وہ کام ختم کر کے جلد ہی گھر لوٹ آیا۔ جب اسے کھانا دے رہی تھی تو اس کو کھانا دیتے ہوئے کئی بار اسے اپنے درشن بھی کروا چکی تھی، جس پر وہ بے چین ہوا۔ ایسا سلسلہ چل نکلا تھا کہ وہ ایک دن نہیں کئی دن چلا، اور کئی دن سے وہ جب یہ محسوس کر رہا تھا مگر اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے یا اس سے کہے، کیونکہ اب تو وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ یہ چیز اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ اسے لاکھ بار معافی مانگ چکا تھا مگر وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی جاتی، جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو اس کے لیے۔ اب وہ کسی پیاسے کی مانند گھومتا رہتا۔ آج فرش پر پانی کی پھسلن کی وجہ سے پھسل چکی اور عین اس کی گود میں گری۔ چھوڑے مجھے، وہ کسمس آئی، مگر وہ اس کی نرماہٹ محسوس کرنے میں اتنا کھو چکا تھا کہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی مگر یہ سب کرنا اس کے بس کی بات کہاں تھی۔ وہ اسے چھوٹنا چاہ رہی تھی جبکہ وہ اسے خود میں بھینچنا چاہ رہا تھا۔ جھٹکے سے اس نے اس کے ہونٹوں پر کاٹا کہ وہ سسک کر اسے چھوڑ گیا۔ خبردار جو مجھے بھی اس اپنی مہر کی طرح سمجھا۔ وہ اسے مہر کا تانا مار چکی تھی جب وہ کلس کا رہ گیا۔ اگلے دن سنڈے تھا۔ وہ نیچے آیا تو ریما کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پورا گھر دیکھ چکا تھا مگر وہ کہیں تھی ہی نہیں۔ اب جب وہ اس کی طرف راغب ہوا تو پھر وہ کیوں اسے ترسا رہی تھی؟ اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی ہمت اس میں تھی نہیں۔ منہ سجائے بیٹھا تھا۔ کئی گھنٹے گزر چکے جب دوپہر کو اس نے ضبط کے بندھن توڑتے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا، ریما کہاں ہے؟ آ گئی اس کی یاد؟ کیا یہ بھی یاد ہے تمہیں کہ وہ بھی تمہاری ہی بیوی ہے؟ واہ،
ماں کے گہرے طنز پر وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ باہر گئی ہے گھومنے، آ جائے گی۔ اس کا بیچارہ سا منہ دیکھ کر وہ خود ہی بولی۔ کس کے ساتھ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کریے بولا۔ تم سے مطلب، آئے گی تو پوچھ لینا۔ وہ ہنکارا بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی بنا اس کا انتظار کرنے لگا۔ رات کی 9 بج چکے تھے اور اس کی بس ہو چکی تھی، اور اچانک ایک گاڑی پورش کے اندر پہنچی تو وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے، جہاں اسد جلے پیر کی بلی کی ماں نے ریما کا ہی انتظار کرا تھا۔ اسے غیر لڑکی کے ساتھ اتنی رات کو آتا دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا، اور وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ نہ میری کالز اٹھا رہی تھی، نہ ہی میسیجز کا رپلائی کر رہی تھی، اور فون بھی بند کر دیا۔ میں وجہ جان سکتا ہوں اس سب کی؟ اور کون ہے یہ بتانا پسند کرو گی؟ وہ گرکتے لہجے کے ساتھ بولا ریما کو۔ نہیں، یک لفظی جواب میں وہ اس کے منہ پر تماچا مار گئی۔ وہ جل کر خاکستر ہوا تھا۔ اس لڑکے کا ایک دم کہا نکلا، مگر اسد کی خون خوار نظریں خود پر محسوس کر کے وہ سیز فائر کے انداز میں ہاتھ کھڑے کر کے رہ گیا۔ ریما، کیا ہو گیا؟ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، صرف لڑکیوں کو ہی دوست بنانا، اور کسی لڑکے کو تو بالکل دوست نہیں بناؤ گی، خاص کر اسے جو مجھے زہر سے بھی برا لگتا ہے۔ پھر تم اس غیر لڑکے کے ساتھ اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی جسے ہم جانتے بھی نہیں؟ اسد اس لڑکے کو دیکھتے دانت پینس کر خون خوار نظروں سے بولا، جس سے وہ لڑکا اس کے دانتوں کے بیچ ہو۔ جس پر اس لڑکے نے سر تسلیم خم کرتے بڑے شرف کی طرح اپنی تعریف قبول کی۔ لیکن آپ کس رشتے سے مجھے منع کر سکتے ہیں اسد؟ کیونکہ نہ تو آپ میرے باپ ہیں اور نہ بھائی، اور بیوی تو مجھے آپ بالکل نہیں سمجھتے، اس لیے میں جب چاہوں جس کے ساتھ چاہوں باہر جا سکتی ہوں۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور اس کا نام عمیر ہے، وہ اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ تو وہ اس کی خود سری پر تاؤ کھا کر رہ گیا اور اس کا ہاتھ دبوچا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مطلب جانتی ہو اپنی بات کا؟ وہ اس کی نظروں میں نظریں گاڑے بولا، وہی جو میرا دل کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی آپ کو تو اپنی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے غلطی سے آپ کو یہاں میرے پاس آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ کہیں آپ اس سے چھپ کر تو نہیں مل کر آتے میرے پاس؟ کیونکہ رات کو اس سے ڈر لگتا ہے، وہ بھی تیزی سے بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بھلا میں اس سے پوچھ کر کیوں جاؤں گا؟ ہر جگہ، اور وہ ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی؟ گھر سے نکال تو دیا تھا، بھول گئی تم؟ تب سے میں اسے آج تک نہیں ملا، اور اپنی مرضی سے میں یہاں اور صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور تم اس کے ساتھ باہر گھوم رہی ہو۔ وہ بھی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ تو آپ بھی تو راتوں تک باہر رہتے تھے، میرا بھی فون نہیں اٹھاتے تھے، کیا میرے میسیج کا جواب دیا تھا؟ اس دن جب میں نے رات 2:30 بجے تک انتظار کی گھڑیاں گزاری، آپ تو اس کی آغوش میں مزے لے رہے تھے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ اس بات پر اسد خاموش ہوا، کیونکہ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اب مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ کسی بھی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں میں بھی گزار سکتی ہوں۔ جیسے آج عمیر مجھے مووی کے لیے لے گیا، پھر ہم نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا اور ڈھیر ساری شاپنگ کی، اور یقین جانیے یہ آپ سے کئی زیادہ اچھے ہیں، ہر کسی کو ان کے جیسا ہونا چاہیے۔ وہ بھی اس کے دل پر وار کرتی بولی کہ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ ریما، وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا تو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ پلیز آپ اپنی اس ہوتی سوتی کے پاس جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ویسے بھی میں اتنی خوبصورت شام گزار کر تھک چکی ہوں، اور مجھے فریش بھی ہونا ہے، سو جائیں۔ اور ہاں، عمیر کو سی آف کر دیجیے گا۔ وہ اپنے دل پر پیر رکھ کر کچلتے خود کو اور اس کو دونوں کو بھٹی میں جھونکتی اندر جا چکی تھی، اور فوراً کمرے میں بند ہوئی۔ یہ سب آج وہ کیسے کر آئی تھی؟ کیا وہ گاؤں کی ریما ہی تھی؟ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاپنگ بیگز کبرڈ میں رکھتی وہ نہانے گھسی، کیونکہ اپنے آپ کو شانت کرنے کا اسے کوئی اور حل نظر نہیں آیا۔ اب مزہ آیا تھا اسد کو تڑپانے کا۔ اب دیکھیے اسد، میں کرتی کیا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پیچھے اسد اور عمیر تنہا رہ گئے۔ میرے خیال میں اب آپ کو بھی چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ سادہ لفظوں میں نکل جانے کا کر گئی۔ شٹ اپ، اسد زور سے دھاڑا۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرے پر اپنا غصہ نکالنے کی بجائے خود کی غلطیوں پر غور ضرور کرنا کہ آپ نے کب کب اس معصوم کا دل دکھایا۔ اگر اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں تھی تو شادی کیوں کی؟ اسے امید کیوں دلائی
اتنے ماہ اس نے آپ کی محبت کا انتظار کیا اور اسے کیا صلہ ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ بھی اس سے باز پرس کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ عمیر اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اسد اب سمجھا تھا ریما اسے کس بات پر خفا ہے، لیکن یہ تو طے تھا کہ اسے عمیر کے ساتھ ریما کی موجودگی اور اس کی خود سری پسند نہیں آئی تھی۔ جب وہ نہا رہی تھی اچانک لائٹ بند ہوئی۔ وہ جلدی سے شاور بند کرتی، ہاتھ اٹول کر ٹاول باندھتی اندازے سے باہر نکلی۔ جنریٹر اب تک کسی نے آن ہی نہ کیا۔ اسے سوچ کر کوفت ہوئی۔ ٹاول اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، جبکہ گیلی ٹپ ٹپ کرتی لٹیں اس کے چہرے سے چپکی تھی۔ جیسے اس نے کینڈل جلا کر رکھی، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تو اسد کو اپنے پیچھے دیکھ اس کی چیخ نکلی، جسے اسد نے اس کے منہ پر ہتھیلی جماتے اسے دیوار سے لگاتے بند کیا۔ شوہر ہوں تمہارا، چیخ کیوں رہی ہو؟ اس کے دیوار سے ٹکرانے سے ٹاول کھسک کر اس کے سینے سے ڈھلکنے والا تھا۔ آخر تم مجھے نظر انداز کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے ایک ایک لفظ میں شدت پنہا تھی جسے وہ ریما پر لٹا رہا تھا۔ اسد، یہ کیا بدتمیزی! آپ میرے کمرے میں اتنی رات کو کیسے آ سکتے ہیں، وہ بھی اس حالت میں؟ نکلے یہاں سے۔ وہ اپنی حالت یوں اسد کے سامنے دیکھ مرنے کے قریب تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ تم پر صرف میرا حق ہے، پھر کیوں دور رہوں؟ تم سے آخر بیوی ہو تم میری۔ وہ اس کے چہرے کو قریب کرتا اس پر اپنی سلگتی گرم سانسیں چھوڑتا بولا تو وہ کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ اسد خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ریما کو اس حالت میں دیکھ کیوں خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایسا تو کبھی مہر کو دیکھ کر بھی نہیں جذبات بڑھ کے، جیسے ریما کو اس حال میں دیکھ کر بے قابو ہو رہا تھا۔ پہلے کہاں تھے آپ؟ شادی کی رات تو دھتکارا، مجھے اب کیوں آئے ہیں؟ اب عمیر کو دیکھ کر جیلس ہو گیا کیا؟ وہ چیخ چیخ کر بولتی، کسی اور کا ذکر کرتی اسے پاگل کر گئی۔ کون ہے وہ؟ بولو۔ وہ غصے سے اس کا منہ دبوچتے بولا، میرے قریب آنے کا اور مجھے پانے کا حق صرف آپ کو ہے، لیکن عمیر سے میرا گہرا تعلق ہے، آپ کے باعث اس سے تعلق نہیں توڑ سکتی۔ ریما کی اتنی سخت باتیں اسے جلا کر راکھ کر گئی۔ آخر وہ کیسے اس کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دے سکتی؟ اس بات کی اس کی عقل معاف کر کے رکھتی۔ وہ نہیں جانتا تھا عمیر کا اس سے رشتہ، وہ غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو اگر میں تم پر اپنی قربت کا لمس چھوڑ دوں تو کیا تمہیں وہ اپنائے گا؟ وہ اسے طنزی انداز میں دیکھتے بولا۔ وہ اس کے سرخ اپیل کرتے لبوں کو دیکھتے بغیر سوچے سمجھے بے قابو ہوتے جھکا، اس بات کو سوچے بغیر کہ عمیر کوئی اور نہیں، اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ عمیر بھائی ہے میرا۔ جیسے وہ اس سے الگ ہوا وہ چیخی۔ جب وہ ہوش میں آیا، واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو سچ ہے، مگر آپ پہلے دوسروں پر روب تو جما لے، وہ تنگ کر کے بولی۔ تو اتنی دیر سے تم مجھے جلا رہی تھی، وہ آئی برو چکاتے بولا۔ کیوں؟ آپ موم بتی ہیں جو جل جائیں گے؟ وہ اپنے بال لہرا کر اس کے منہ پر مارتی بولی، ادھر دیکھو میری طرف، میں کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہوں، جانتا ہوں گناہ ہو گیا مجھ سے، مگر میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں تم سے، نادم ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، پلیز یوں بے اعتنائی مت برتو، وہ نادم لہجے میں بولا جب وہ زیر لب مسکرائی۔ معاف تو وہ اسے کب کا کر چکی تھی، مگر احساس دلانا تو باقی تھا نا۔ ابھی تو میں نے بے اعتنائی برتنا شروع کی ہے اور آپ کی بس بھی ہو گئی۔ وہ اسے کمرے سے باہر دھکا دیتے بولے، یار اب اتنی سزا تو مت کرو ریما، ایم سوری۔ اچھا جی تو پھر منائے مجھے، میرا دل جیتے، یہ کہہ کے وہ اسے مشکل میں ڈال گئی۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ روز اس کے لیے سوری کے بھکے لاتا، کبھی کوئی ڈریس تو کبھی کوئی جیولری، مگر وہ مانتی ہی نہیں تھی، الٹا اسے ڈیپ گلے پہن پہن کر رجھاتی کہ جذابت کی شدت اسد کے منہ سے دھوئے نکل آتے۔ ابھی وہ اس کے سامنے بلیک نیٹ کی ڈیپ گلے والی ساڑی پہن کر آئی، نیچے کچھ بھی نہ پہن رکھا تھا، اس کا گداز بدن شدت سے اپنی جانب مائل کرنے والا تھا۔ کم از کم جب میرے سامنے آؤ تو نیچے کچھ پہن کر آیا کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم مجھ سے 18 سال چھوٹی ہو، ایسے ہی پٹخ دوں گا بیڈ پر جا کر، وہ ناک پھیلاتے بولا جب وہ ایک ادا سے کمر سے بال ہٹاتے اپنی بیک لیس کمر چھلکاتے بولی۔ تو روکا کس نے ہے؟ وہ آنکھ میچتے بولی تو اسد کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں بھرتے کمرے میں لے گیا تھا اور بیڈ پر جا پٹخا۔ اس کا اس طرح اپنے وجود کو اس کے سامنے عیاں کرنا اسد کو پاگل دیوانہ بنا دیتا تھا۔
پوری برہنہ کمر پر صرف بلاؤز کی ہک رکاوٹ تھی۔ وہ ہر طرح آج اسے گھائل کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور تیاری کر رکھی تھی اس نے، مگر دل میں ابھی بھی ایک ڈر تھا، کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ مگر اسد اب صرف اس کا ہے، اس بات کا یقین اسے ہر سرے سے اسد نے اپنے ہر ایک عمل سے دلایا تھا۔ میری جان، میری ریما، اس نے لپک کے اس کی باہوں میں بھر لیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں پر لب رکھے۔ کیا اب تو تم صرف مجھے اپنا مانتی ہو نا؟ میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں ریما، اور کسی سے نہیں، میرا یقین کرو۔ اس کی دل سوز بات پر ریما تڑپ اٹھی تھی۔ میں صرف آپ کی ہوں اسد، میرے وجود پر صرف آپ کا حق ہے۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ رب کا جتنا شکر کروں اتنا کم ہے جس نے مجھے تم جیسی بیوی سے نوازا۔ I'm so lucky۔ وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے بولا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انجان بننے کا ناٹک کرتے بولی۔ جب اسد نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے، تو اس سنگ مرمر سے تراشے بدن کو میں کیوں کر محسوس نہ کروں؟ کتنا کہا تھا اپنے ننگے جسم کی نمائش مت کیا کرو، خود کو ڈھانپ کر رکھا کرو ریما، ورنہ تمہارا مجھ سے 18 سال چھوٹا ہونے کا بھی میں لحاظ نہیں کروں گا۔ لیکن آج میری جان تمہیں میں ترساؤں گا، جیسے تم مجھے اپنے سینے کے نظارے کروا کر ترساتی اور اکساتی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ٹائی سے باندھتے بولا، نہیں پلیز ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ اسد کے بدن سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر چلائی، اور کتنی ہی دیر وہ اس کی منت سماجت کرتی رہی۔ اس کی ٹائی سے بندھے ہاتھ کی وجہ سے وہ چھٹ پٹا بھی نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اب اس نے جذبات کی شدتوں کے بڑھ جانے پر تڑپنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اس کے تڑپتا دیکھنے کے بعد آخر کار اسے ریما کی حالت پر ترس آ ہی گیا۔ تبھی وہ اس کے پیٹ پر لب رکھتے اسے اپنے لبوں میں دبانے لگا۔ اسے لگا آج اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ساڑی سے اوپر کرتا جا رہا تھا، اور اپنا ہاتھ اس نے ریما کو مسرور کرنے میں لگایا ہوا تھا، جب اچانک اس نے ریما کو دانتوں سے کاٹا کہ وہ لذت بھرا درد برداشت کرتے سسک اٹھی، جسم بے جان سا ہوا۔ اب وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی دھوتیا گردن کو چھونے لگا۔ اسد کا لمس پاتے ہی ریما کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اسد نے اس کی ساڑی کا پلو سرکایا۔ بھاری سانسوں کے باعث اوپر نیچے ہوتا سینہ ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ اب اس کے سینے پر جھک کر شدتیں لٹانے لگا، جبکہ ریما بھی آنکھیں بند کر کے سکون سے اسد کی قربت محسوس کرنے لگی۔ اس کو بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے سینے پر اپنا شدت لٹاتا، ہاتھوں نے دوبارہ بلاؤز کا ہک کھول کر اس کے وجود کے نشیب و فراز عیاں کر دیے جس نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ وہ اس کے حسن کو سلگتے لمس سے خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ ریما کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، اور ایک ایک کرتے وہ سارے پردے گراتے چلا گیا اور اس میں سما گیا تھا۔ آج اس نے اپنی بیوی کو حاصل کر لیا تھا، جو اس کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر آئی، اور اب اس کی آتی جاتی سانس کی ضمانت بن گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر آئے تو اس کے ساتھ اس کی بلائیں لینے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جان گئی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ اب اور مضبوط ہو چکا ہے۔ آئندہ اگر تم نے میری بیٹی کو ذرا بھی رلایا تو تمہاری خیر نہیں، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں، اس کی ماں اس کو ڈپٹتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا۔ اب تو اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کجا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ لاؤں، یہ تو ناممکن ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے تھامتے ہوئے بولا، جس پر وہ شرم سے دوہری ہوئی اور نظر بچا کر اسے گھور رہ گئی۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں تھی ہر سو، اور وہ دونوں اور ان کا خوبصورت آشیانہ۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔